کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا بظاہر معمولی سا عمل کتنے بڑے نتائج لا سکتا ہے؟ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ کیسے امتحانات میں کی گئی ایک چھوٹی سی نقل ایک ایسی لہر پیدا کرتی ہے جو پورے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اکثر یہی سوچا جاتا ہے نا کہ ارے بھائی بات تو صرف چند نمبروں کی ہے، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ لیکن کیا واقعی معاملہ اتنا سیدھا ہے؟ آئیے ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ یہ سوچ ہمیں کہاں لے جاتی ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے نقل سے، جسے اکثر لوگ ایک آسان شارٹ کٹ سمجھتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک آسان راستہ نہیں بلکہ ایک ایسے سفر کا آغاز ہے جس کی منزل بہت دور اور کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک اصول توڑنے کی بات نہیں ہے۔ جب کوئی نقل کرتا ہے نا تو وہ اصل میں ان بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے جن پر ایک مضبوط کردار کھڑا ہوتا ہے۔ دیانتداری، محنت اور سچائی، یہ سب ایک ہی لمحے میں داؤ پر لگ جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کا سب سے پہلا اور سب سے گہرا اثر کس پر ہوتا ہے؟ ظاہر ہے خود اسی شخص پر جو یہ راستہ چنتا ہے۔ یہیں سے وہ پہلی لہر شروع ہوتی ہے جو آگے چل کر طوفان بنتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی ڈھلوان ہے جس پر پھسلنا بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے تو بغیر محنت کے کامیابی کا مزہ ملتا ہے، اور جب یہ عادت پڑ جائے تو محنت کی عادت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہی سوچ زندگی کے ہر معاملے میں آ جاتی ہے، جہاں ہر مشکل کا حل شارٹ کٹ میں تلاش کیا جاتا ہے، اور اس راستے کا آخری سٹاپ ایک نااہل فرد کی تشکیل۔ تو آخر میں ہمارے ہاتھ کیا لگتا ہے؟ ایک ایسا فرد جو ذمہ داری سے بھاگتا ہے، محنت سے گھبراتا ہے، اور یہی فرد، یہی شخص اب معاشرے میں قدم رکھتا ہے۔ اب یہ لہر فرد سے نکل کر پورے معاشرے میں پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ جب بہت سے لوگ یہی راستہ اپناتے ہیں تو قابلیت کا، میرٹ کا پورا تصور ہی دھندلا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ڈگریاں اور سرٹیفکیٹس اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ وہ صرف کاغذ کے ٹکڑے بن کر رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دیتے کہ ان کو رکھنے والا شخص واقعی کچھ جانتا بھی ہے یا نہیں۔ اور اس کا نتیجہ سوچیں ذرا، ایک ایسا معاشرہ جہاں آپ کو ہر طرف ڈگری والے لوگ تو نظر آئیں گے، لیکن جب آپ کو کسی حقیقی کام کے لیے، کسی اصل مہارت کے لیے کوئی بندہ چاہیے ہوگا تو کوئی نہیں ملے گا۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ اپنی سب سے خطرناک شکل اختیار کرتا ہے۔ اب بات صرف نااہلی کی نہیں رہی، اب بات آ گئی ہے اعتماد کی۔ جب معاشرے میں یہ نظر آنے لگے کہ کامیابی محنت سے نہیں بلکہ دھوکے سے ملتی ہے، تو لوگوں کا پورے سسٹم سے ہی بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ انہیں لگنے لگتا ہے کہ ایمانداری اور محنت کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ ایک ایسا زہر ہے جو پورے معاشرتی ڈھانچے کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے عملی نقصانات، لیکن آئیے اب اس مسئلے کی اخلاقی اور روحانی جڑ کو دیکھتے ہیں، جو شاید سب سے اہم ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت واضح فرمان ہے، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک پورا اصول ہے، ایک لکیر ہے جو سچائی اور جھوٹ کے درمیان کھینچی گئی ہے۔ تو اس روشنی میں دیکھیں تو نقل صرف امتحان میں چند نمبر لینا نہیں ہے، یہ اپنے آپ سے دھوکہ ہے، اپنے اساتذہ سے، اپنے ساتھیوں سے، اور آخر میں پورے معاشرے سے دھوکہ ہے۔ یہ اس اعتماد کو توڑنا ہے جس پر پوری کمیونٹی قائم ہوتی ہے۔ تو اب جب ہم نے اس مسئلے کو ہر پہلو سے دیکھ لیا ہے تو ہمارے سامنے دو بالکل صاف راستے نظر آتے ہیں، دو الگ الگ مستقبل۔ ایک طرف ہے دھوکے کا راستہ، جو شروع میں تو آسان لگتا ہے لیکن اس کی منزل نااہلی، بداعتمادی اور ایک کمزور معاشرہ ہے۔ اور دوسری طرف ہے دیانتداری کا راستہ۔ یہ مشکل ضرور ہے، اس پر محنت لگتی ہے، لیکن یہی محنت قابلیت اور اعتماد کے ذریعے ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اصل ترقی، حقیقی مضبوطی شارٹ کٹ سے نہیں آتی۔ یہ ان معاشروں کا مقدر بنتی ہے جو محنت، ایمانداری اور سچی قابلیت کو سلام کرتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہ ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا ہے، یہ صرف ایک تعلیمی بحث نہیں، یہ ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ ہم ان کے لیے کیسا معاشرہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ ایک جو دھوکے کی کھوکھلی بنیادوں پر کھڑا ہو، یا ایک جہاں دیانت اور محنت کی جیت ہو؟ انتخاب ہم سب کا مشترکہ ہے۔